دو بیٹے ہیں, حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اور مفتی اعظم عالم اسلام. دونوں شہزادے اتنے بڑے شہزادے تھے کہ دونوں اپنے اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی ہوئے. یہ بھی تو میرے اعلیٰ حضرت ہیں نا, اس کو بھی تو ذرا سمجھو نا. خشکی اور پھر خشکی اور پھر خشکی. ایک دن پیر صاحب نے کہا, نوری میاں صاحب, کہ احمد رضا یار وہ بھینسیں رکھی ہوئی ہیں تو ان کو نا گیدڑ آ کے تنگ کرتے ہیں, تو دو کتے مل جائیں نا کبھی تو چلو رات کو پہرے داری کریں گے, دو کتے مل جائیں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت تو عالم تھے, ان کا کتوں سے کیا لینا دینا. حضرت جی آپ نے کتوں کی بات کرنی تھی تو کسی دنیا دار سے کرتے. دو کتے مل جائیں تو ذرا جانوروں کی دیکھ بھال کریں گے. فرمایا حضور سویرے ہی آ جائیں گے. بھئی آپ کا تو یہ شوگر لینی, تو آپ کہاں سے لائیں گے. دن چڑھا تو دونوں بیٹوں کے گلے میں رسیاں ڈالی. اعلیٰ حضرت کو صرف آپ فتوے کی روشنی میں دیکھتے ہیں, آپ کو اس شخص کے درد کا نہیں پتا, اس کے ذائقے کا نہیں پتا, وہ کس سٹیج کا آدمی ہے, سٹیٹس کیا ہے طریقت میں, شریعت میں, عشق میں. دونوں شہزادوں کے گلوں میں رسیاں اور پکڑا ہوا ہے. تو نوری میاں صاحب کہتے ہیں میں چارپے پہ بیٹھا تھا تو نیچے بٹھال دیے دونوں بچے. میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا مولانا یہ کیا. کہنے لگے حضور ڈیوٹی بھی کریں گے اور روٹی بھی نہیں مانگیں گے. جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے او نہ تھی چنگے, مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. کدھر گیا ذوق, کدھر گیا وہ درد. اور پھر جب باری آئی رسول اللہ کے پیار کی, جب باری آئی نبی پاک کی محبت کی, تو پھر فاضل بریلوی کا قد اگر لکھنے میں کمال ہے نا تو محبوب کے پیار کرنے میں بھی کمال ہے. انہوں نے نا ساری زندگی یعنی ساری زندگی یہ کہہ کے گزار دی کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ایک سید صاحب تھے, مکان بن رہا تھا اعلیٰ حضرت کا, تو سامنے نا بالکل لائبریری تھی. تو جب مکان بن رہا ہوتا ہے تو تب سارے مستری مزدور اندر ہی ہوتے ہیں, تو سب کا آنا جانا تھا, سب لوگ آتے جاتے تھے بلا جھجک. تو وہ سید صاحب بھی ایک دن آ گئے, سامنے لائبریری میں ملے, پھر چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد گھر مکمل ہو گیا, اب عورتیں بھی آ گئیں. تو شاہ جی کو پتہ نہیں تھا. وہ پرانا ہی ماحول سمجھ کے نا, مولانا ظفر الدین بہاری کہتے ہیں پرانا ہی ماحول سمجھ کے تو اندر آ گئے. اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے سامنے گھر کی عورتیں دیکھی تو شاہ جی معذرت 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 کرتے پریشان ہو گئے. اور پھر جب دوبارہ پلٹنے لگے تو اعلیٰ حضرت دوڑ کے گئے, ہاتھ چومے, کہنے لگے شاہ جی آپ کو تو پتہ نہیں تھا, اور آپ مہربانی کریں یہ معذرت والا لفظ واپس لیں. یہ میرے گھر کی عورتیں نہیں, یہ تو سیدوں کی باندیاں ہیں, یہ تو نوکرانیاں ہیں. تو آپ مہربانی کریں, یہ انداز آپ کا جو ہے یہ درست نہیں, آپ مہربانی فرمائیں اندر آئیں. اور پھر سارے خاندان کو لے کے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور کہنے لگے شاہ جی کو غلطی لگ گئی, انہوں نے ہم سے معذرت کی, اب ہم سارے مل کے ان سے معذرت کریں گے, اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا خاندان. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کمال دیا. اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے مولانا وسیع احمد صاحب, اور محدث تھے بہت بڑے, پیلی بھیت میں رہتے تھے. ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے بھئی یہ معمولی بندہ نہیں, یہ مجدد ہے اپنے وقت کا. حالانکہ وہ محدث تھے, وہ اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے, انہوں نے مجدد کہا. پھر اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا, 1000 کتاب لکھی فاضل بریلوی. کتنی پڑھی ہے ویسے ایسا کدی 1000 جی. بچوں سے میں پوچھتا ہوں, کئی دفعہ پیپر دے کے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کتابیں ساری پڑھی, کہتے نہیں اپ ٹو ڈیٹ تو تیاری کی تھی. استادوں نے کہا تھا یہ والے باب یاد کر لینا پیپروں میں آ جائیں گے. یعنی پوری کتاب جو ہماری ہوتی ہے نا کورس کی اسکولوں میں, بچے وہ بھی ساری پڑھتے, موٹی موٹی تیاری ہوتی ہے نا. یعنی کتاب پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے کتاب بڑی مہنگی ہو گئی, کتاب خریدنی بڑی مشکل ہے, اور خرید کے پڑھنی اس سے مشکل ہے, پڑھ کے سمجھنی اس سے مشکل ہے. فرمایا کرتے تھے سمجھ کے عمل کرنا سب سے مشکل ہے. یہ کام ہی بڑا مشکل ہے پڑھنے پڑھانے کا. اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی, اور کس طرح کر کے لکھی کہ دلائل کے انبار لگا دیے.
ایک حوالہ نہیں دیا. کئی ایسی جگہ ہیں جہاں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے ایک ایک بات کا 100 حوالہ پیش کیا ہے. اتنا کمال اللہ نے عطا کیا. آپ حج کرنے گئے ہوئے تھے اور سب سے بڑا آپ کا موضوع ہے نبی پاک کی شانیں بیان کرنا, حضور کی عظمت پہ لکھنا بڑا موضوع ہے. اپنے اپنے موضوع ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ فقہ آپ نے فقاہت پہ سب سے زیادہ کام کیا, لیکن جس موضوع پر آپ کا غلبہ رہا وہ رسول اللہ کی محبت کا موضوع ہے, وہ نبی کریم کی محبت کا. اور لکھا تو پھر کمال ہی لکھا, پھر کمال لکھا اعلیٰ حضرت, اور حد کر دی. مکہ شریف میں تھے, بخار بڑا زیادہ تھا اور آپ گئے ہوئے تھے حج عمرے کے ارادے سے, تیز بخار تھا. تو کسی شخص نے پوچھا نبی پاک کو علم غیب ہے؟ 2 گھنٹے میں علم غیب پر اتنی موٹی کتاب درج فرما دی, 2 گھنٹے میں, اور کوئی لائبریری نہیں, کوئی حوالہ نہیں. تو کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے محبوب سے غلامی کا رشتہ ہے, یہ میرا حضور سے غلامی کا. تم پوچھتے جاؤ, میں حضور کی شانیں بتاتا جاؤں گا, میں نبی پاک کے تذکرے کرتا جاؤں. اور پھر تعریفیں کس کس کی حضور کی اولاد کی اصحاب کی نبی پاک کے غلاموں کی ولیوں کی صوفیاء کی. علم بڑا تگڑا اللہ نے دیا. کسی نے پوچھا تیمم کس مٹی سے جائز ہے؟ تو مٹی کی 80 قسمیں بیان کر دی, مٹی کی 80 قسمیں. فرمانے لگے مٹی ایک جیسی نہیں ہوتی, ایک مٹی زمین پہ پڑی ہوتی ہے, کپڑے پہ پڑی ہوتی ہے. کپڑے ایک جیسے نہیں ہوتے, ایک سوتی ہوتا ہے, ایک ریشمی ہوتا ہے. ایک کے اندر مٹی جذب ہوتی ہے, ایک میں جذب نہیں ہوتی. ایک سے دھونے سے جلدی نکل جاتی ہے, ایک سے جلدی نہیں نکلتی. 80 قسمیں بتا کے فرمایا اس سے ہو جاتا ہے, اس سے نہیں ہوتا, اس سے ہو جاتا ہے, اس سے. اور جواب بڑے شاندار دیتے تھے. ایک بندے نے ایک دفعہ پوچھا جی فرض کا درجہ زیادہ کہ سنت کا؟ فرمانے لگے فرض کا. تو کہنے لگے پھر سیدھا منہ دھویا کریں. آپ وضو میں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, پھر کلی کرتے ہیں, پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں. تو منہ فرض تو منہ دھونا ہے پہلے, ہاتھ دھونا بھی وضو میں سنت ہے, ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے, کلی کرنا بھی. تو آپ نے تو پہلے 3 سنتیں ادا کی, پھر وضو. فرمانے لگے ٹھیک تم نے کہا ہے, پر تم پتہ نہیں نا تمہیں کہ یہ میرے رسول اللہ کی سنت کی برکت کتنی ہے. شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی معتدل ہونا چاہیے وضو کرنے کے لیے, نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو. زیادہ گرم ہو تو منہ جل جاتا ہے. اور شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی بد ذائقہ نہیں ہونا چاہیے, اور حکم دیتی ہے کہ بدبو والا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا اس لیے ہمارے نبی نے پہلے ہمیں 3 سنتیں دیں کہ ٹوٹی کے نیچے نا ہاتھ کر کے دیکھ لو پانی زیادہ گرم تو نہیں, اور کہیں منہ نہ جلا لینا. اور پھر ہمارے نبی نے ہمیں سنت دے کے بتایا کہ منہ میں ڈال کے دیکھ لو بد ذائقہ تو نہیں. پھر کہا ناک میں ڈال کے دیکھ لو کہ اس سے بو تو نہیں آتی. فرمایا مصطفیٰ نے کہا میری 3 سنتیں ادا کر کے اب چہرے پہ پانی ڈالو گے تو فرض ادا کرنے کا مزہ آ جائے گا. اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ کمال دیا, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. باتیں بہت ساری ہیں, کچھ خالص علمی ہوتی ہیں, کچھ بڑے علم بھی ہوتا ہے اور اس میں لطف بھی ہوتا ہے. تو ایک لطف والی بات ہے آپ کو سناتا ہوں. علماء میں نا ایک مسئلے میں اختلاف ہے. خیر اب تو علماء میں مسئلے میں اختلاف ہو تو جاہل چھلانگ لگا کے اندر آ جاتے ہیں, کہتے تو ان کی پتہ تھا پوچھو. علماء میں اکثر مسائل میں اختلاف رائے ہو جاتا تھا اور ہے آج بھی. امام شافعی اور امام مالک کا اختلاف کوئی نہیں, تو کیا گالیاں دینی شروع کر دیں گے لوگ؟ اختلاف رائے علماء کے اندر ہو جاتا ہے. تو اختلاف رائے ہے علماء کے ایک مسئلے کے اندر, وہ کیا ہے؟ اور فقہی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے, عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ یاد رکھ لیں, جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے. جو محبوب کی غلامی کی بات ہے وہ نبی پاک کی, اس میں کوئی بات دوسری ہوتی نہیں. بہرحال اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا وہ بعض مسجدوں میں خطیب کے سامنے پڑھی جاتی ہے, یعنی خطیب کے بالکل سامنے بندہ کھڑا ہو کے نا جمعے کی دوسری اذان. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں, باہر دروازے پہ پڑھو, مسجد کے دروازے پہ. جو یہاں پڑھتا ہے اذان اس کی بھی ہو جاتی ہے. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے, اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ رہتے تھے جبل پور میں. فاضل بریلوی جبل پور گئے ان کی دعوت پر, وہاں آپ نے جمعہ پڑھایا تو ایک بندے نے نا آپ کو چٹ دے دی کہ حضرت صاحب
جمعے والے دن دو جمعے کی دوسری اذان ہے وہ کہاں پڑھنی چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ باہر دروازے پہ پڑھو جمعے کی دوسری اذان. وہاں کچھ اپنے ہی نظریے کے لوگ تھے، اپنے ہی تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو. غیروں کو اتنا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوتا، حسد ہمیشہ اپنوں میں ہوتا ہے. تو وہ اپنے ہی لوگ تھے، وہ کہنے لگے جی ہم 50 سال سے دے رہے ہیں اذان، مولوی صاحب نے یہاں کے لڑائی کرا دی ہے کہ اذان باہر پڑھو. انہوں نے نا کچہری میں، اعلیٰ حضرت انگریز کی عدالت کو عدالت نہیں فرماتے تھے، کہتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہو، یہ کچہریاں ہیں، یہ عدالتیں. وہ عدالت کہتے نہیں تھے، کہتے عدالت کا مطلب ہے عدل والی جگہ. اعلیٰ حضرت کبھی نہیں گئے تھے انگریز کی عدالت میں. تو جب ان سے کہا گیا نا کہ مقدمہ کر دیا کسی نے کہ لو جی ہم 50 سال سے اذان پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے نواں فتویٰ دے دیا ہے کہ اذان جو باہر پڑھے، تو اعلیٰ حضرت کو نوٹس آ گیا عدالت سے. آپ کبھی جایا نہیں کرتے تھے. اتفاق کی بات، وہ جو آواز دینے والا تھا نا، جو آواز دیتا تھا فلاں بن فلاں حاضر، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا. اعلیٰ حضرت نے اس کو ساری بات سمجھا دی کہ میری باری آئی تو تم نے کرنا کیا ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مسئلہ طے ہو گیا. ہوا یہ کہ جب جج نے کہا نا مولانا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو، ان کی باری آئی تو اردلی کو کہا جج نے، اس نے کیس سارا پہلے اسٹڈی کر لیا، مسلمان تھا جج بھی، اس نے پڑھ لیا کہ دو علماء کے درمیان اختلاف ہے. ایک کہتے ہیں کہ یہاں اذان پڑھنی چاہیے، دوسرے کہتے ہیں کہ اذان باہر پڑھنی چاہیے. تو وہ پتہ کیا کہتا ہے، اس کو سمجھایا ہوا تھا. جج کہنے لگا چلو جی یہ مسئلہ بھی نمٹاؤ. وہ مدعی پارٹی بھی آئی ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت نہیں آئے تھے. وہ بڑے خوش تھے کہ وہ نہیں نہ آیا تو ہم جج کو نا تھوڑا سا اس کو ہوا بھریں گے کہ دیکھا نا جی وہ تو آپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، وہ بات اور خراب ہو جائے گی. پر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ تُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ عزتیں ذلتیں یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ رب کریم کے ہاتھ میں. تو انہوں نے نا پوری تیاری، نہیں نہ آیا دیکھنا اور کریں گے. اب وہ اردلی کو جب کہا نا اس آواز دینے والے کو، جج صاحب نے کہ بلاؤ اس کو، اعلیٰ حضرت نے، اس نے پتہ کیا کیا، آواز تو باہر دینی ہوتی ہے نا، وہ جج کے سامنے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے نا کانوں میں انگلیاں لے کے کہنے لگا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو. اور جج کہنے لگا پاگل ہو گیا، باہر جا کے کہنے لگے جی یہی تو میرے پیر کہتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں، یہی تو وہ فکرہ ادا کرتے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے ہی بٹھا دیے. فرمایا جی یہی تو وہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولوی تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے کے لیے، اس کو اذان کیوں سناتا ہے، باہر سنا تاکہ جو رہ گیا وہ بھی آ جائے. یہی تو وہ فرماتے ہیں. جج کہنے لگا مولانا کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں. فتویٰ مسئلہ ان کے حق میں دیتا ہوں. یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کا یہ کمال تھا کہ انہیں اللہ نے علم بھی دیا تھا اور سمجھانے کی طاقت بھی عطا فرمائی. ان کے اندر یہ قوت تھی، یہ ہمت تھی کہ وہ بات سمجھا سکتے تھے. لیکن جس کی شان زیادہ ہوتی ہے اس کے مخالف بھی زیادہ ہوتے ہیں، پکی بات. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، غوث پاک سے فریاد کرتے ہیں عدو بددین اور مذہب والے حاسد. کہتے ہیں اے غوث پاک، وہ جو میرے بیگانے ہیں نا وہ تو ویسے ہی بد دین ہیں، اور جو میرے اپنے ہیں وہ مجھ سے حسد کرتے ہیں. تو ہی تنہا میرا زور بازو ہے یا غوث. کہتے ہیں تو ہی میرا زور بازو ہے. بیگانے ویسے بد دین ہے اور اپنے تو ہی ہے جو تنہا میرا زور بازو ہے. تو حاسدین بڑے اندر پیدا ہو گئے باہر. تو ساری زندگی فاضل بریلوی نے مقابلہ کیا. ایمان، اگر علم بڑا تگڑا تھا تو ایمان بھی بڑا تگڑا تھا، تگڑا ایمان. آپ یقین کریں ایمان بندے کا مضبوط ہونا تو دنیا کے ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتا ہے. اور اگر ایمانوں میں کمزوری ہو، کچی کچی باتیں کرنا، ٹھیک ہے چلتے ہیں کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تگڑی. نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک حدیث حضور نے بیان فرمایا، کسی مصیبت زدہ کو، کسی بیمار کو دیکھو تو ایک دعا پڑھ لیا کرو، تم کبھی اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگے. دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا پڑھ لو بیمار کو دیکھ کر. یہ دعائیں یاد کیا کریں.
یہ پڑھ لو تو جس مصیبت میں دیکھ کے کسی کو پڑھو گے اللہ تمہیں کبھی اس میں مبتلا نہیں کرے گا۔ بریلی شریف کے دائیں بائیں ہندوستان میں نا ایک مرض اکثر پھیلا کرتا تھا، اس کو طاعون کا مرض کہتے ہیں، طاعون کا مرض۔ وہ نا گلٹیاں نکلتی ہیں انسان کے وجود پر، تو اتنا سخت ہوتا تھا کہ لوگ مر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ ٹیومر ہوتا ہے نا کینسر کی گلٹیاں، یہ بھی شاید اسی کا تسلسل ہے، اور اس زمانے میں شاید اس کا نام لوگوں نے یہ رکھ دیا۔ بڑا سخت مرض تھا، تو اعلیٰ حضرت کے سامنے 2-3 مریض آئے تو آپ نے یہ دعا پڑھ لی۔ ایک دعوت کسی نے اعلیٰ حضرت کی پکائی، تو آپ کو نا چونکہ معدے میں بڑی تکلیف تھی، آپ کو پتہ ہے معدے میں گرمی بہت زیادہ ہو تو منہ پک جاتا ہے، تو طبیب کہا کرتے تھے کہ منہ کے چھالے بہت تیزابیت ہو، کوئی ایسی چیز کھا لیں تو اس سے نا۔ آپ ایک دعوت پہ گئے تو میزبان نے نا گائے کے گوشت کے کباب بنائے ہوئے تھے، 7 پوڑیاں تھیں۔ اب اعلیٰ حضرت کے لیے طبیب نے سخت منع کیا تھا، اگر آپ کھائیں گے فوراً آپ کے معدے میں شدید قسم کا یہ تیزابیت کر دے گی، السر کا مسئلہ بن جائے گا، منہ آپ کا چھالوں سے اور پھنسیوں سے گلٹیوں سے بھر جائے گا۔ اب جب وہاں پہنچے تو اس نے یہ پکا کے رکھا تھا۔ اب یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، ان بیچاروں کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بڑے مسئلے۔ یہ کئی دفعہ اپنی بچت کے معاملے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جاہل تو جو مرضی کر جاتا ہے نا، عالم نے پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوتا ہے کہ یار یہاں نہ مسئلہ بن جائے، یہاں نہ مسئلہ بن جائے۔ اب وہ آپ کا خادم کہنے لگا حضور ان سے کہتے ہیں کہ یہ سادہ کوئی کھانا لے آئیں تاکہ آپ کھا لیں، اب یہ آپ کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ تو بات تیری ٹھیک ہے، بیمار ہو جاؤں گا، لیکن اب یہ آدمی ہے، اس کو میں کیسے کہوں؟ یہ کہے گا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور یہ کھا نہیں رہے۔ اخلاقاً درست نہیں کہ آپ میزبان کو، اب آپ کسی کو کہہ دیں، واقعی مشکل ہوتی ہے کہ یار حد ہو گئی ہے، اتنے پیسے لگا دیے، اس کو پسند نہیں آ رہا۔ خیر چاروں ناچار آپ فرمانے لگے یار جتنا بھی کھایا جاتا ہے کھا لیتے ہیں، پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی، بندے کا دل رکھنا بھی تو ضروری ہے نا، اور رب کریم کے بندوں کا طریقہ یہی ہے، اللہ کے بندوں کا طریقہ یہی ہے، دل رکھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے نا وہ پوڑی بھی کھا لی، کباب بھی کھا لیا، جا کے گھر آ کے رات کو لیٹے، سویرے اٹھے تو منہ سارا چھالوں سے بھر گیا، کیونکہ طبیب نے منع کیا ہوا تھا۔ اتنا بھر گیا کہ بولا بھی نہیں جاتا، منہ کھولا بھی نہیں جاتا، شدید مشکل ہے، کیا کریں؟ آپ کے بھائی مولانا حسن رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا ایک طبیب کو لائے، بڑے سیانے کو، اس نے آتے ہی کہا ان کو تو طاعون ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اور تیری حکمت بھی جھوٹ بولتی ہے، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جناب وہی گلٹیاں ہیں۔ فرمانے لگے تو جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ میں نے طاعون والے مریض کو دیکھ کے وہ دعا پڑھ لی تھی جو میرے نبی نے سکھائی ہے۔ تو طبیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، میرے حبیب کی غلط نہیں ہو سکتی، حبیب کی بات غلط ہو سکتی۔ فرمایا وہ کہنے لگا جی وہی ہے، تو آپ فرمانے لگے طبیب جھوٹا ثابت ہوگا اور حبیب کی بات کو اللہ سچ ثابت کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے دعا پڑھ لی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یقین کامل ہے۔ یہ کیا ہے بولیے؟ علامہ اقبال کہا کرتے تھے یاد رکھو غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، غلامی سے بدتر ہے بے یقین نہیں، یقین کامل، پیر کامل کہ یقین کامل، حالانکہ دونوں کوئی کامل ہونا چاہیے، پر یقین کامل بڑا نفع دیتا ہے۔ یقین کامل ہے، آپ یقین کریں۔ ایک درویش کی میں بات پڑھ رہا تھا تو وہ کہیں مرید ہو گئے، تو اتنے یہاں نا پیری مریدی بڑی کچی ہوتی ہے، ہو بھی سکتا ہے، پوچھ بھی لیتے ہیں کہ ایسا نہیں، مرید ہو گئے تو کسی نے ان کو کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ بندہ کامل نہیں۔ فرمانے لگے نہیں کامل تو میں نے پکڑ لیا، میں نے رب سے کہنا اسے کامل کر، کیونکہ میرا سارا کچھ یہی ہے۔ ختم ہو گئی بات، ایک در پھڑیے تو محکم پھڑیے، ایک دہی ہو کے مریے، اللہ کر دے گا کامل، ختم ہو گئی بات۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کچی کچی باتیں کرنا، کچی کچی اور عقل کے گھوڑے دوڑانا، بس جس سے لگا لی پھر اس سے پکی لگا لی۔ یہ آپ جہالت سے، وہ آدم چشتی کہتا ہے لگا جدوں بازار ازل دا تے لوکی چوراں وانگ سدائے، کسے نے لٹ لئی علم دی دولت تے کسے ہاسے چولی پائے، آزم ویخ جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے، ایک جہالت ساڈی اسی۔ اور ایک شعر اور بڑا کمال ہے اس کا، چلو آ گیا ہے،
आला हजरत का मौजू है ना, तो मुझे भी बड़ा ही मजा आ रहा है। तो वो कहते हैं कि किसे दे सिर दस्तारे इमामत उस इल्म पढ़ावन सिखिया है, ते किसे ने पहने है फकर द चोगा उस जोहद कमावन सिखिया है। आजम वेख मुकद्दर साडा असा यार मनावन सिखिया। वेखना मुकद्दर साडा असा पक्का प्रोग्राम बनाया। वेख मुकद्दर साडा असा यार मनावन सिखिया। ते सानू इहदी बड़ी जाच है। असा यार नहीं समझ आई बात की। असा यार मनावन, सहाबा को पता होता था कि हुजूर को मनाना कैसे, वो बंदा ढूंढ के ले आते थे, उन्हें पता था ये कैसे मानेंगे। आला हज़रत फरमाने लगे कि तबीब की बात गलत हो सकती है, हबीब की बात गलत हो सकती, मुझे ताउन नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो हकीम नाराज हो गया। वो था ना डॉक्टर साहब बिगड़ जाते हैं कि मेरा मतलब ये कैसे हो गया। सिर्फ एक आलिम है बेचारा, इसको सारे कह लेते हैं कि तू गलत चल रहा है, वरना डॉक्टर के नुस्खे के खिलाफ आप बात कर सकते। वो कहता है डॉक्टर मैं हूं कि तू है। तो वो तबीब साहब नाराज होकर चले गए। कुछ लोग जो थे साथ वो भी कहने लगे कि तबीब तो बहुत बड़ा था, पर चलो ये कहते हैं मुझे नहीं है तो नहीं। अब सारे लोग मानते हैं कि ताउन है। रात को ना एक शागिर्द आला हज़रत के कान में कहने लगा हुजूर थोड़ा सा तेब मैंने भी पढ़ा है कि मशवरा दूं। फरमाया दो। कहने लगा जी मिसवाक करें आप, थोड़ा सा मुंह खोल जाएगा, और फिर काली मिर्च पीस के ना थोड़ी मुंह में डाले, मुझे लगता है कि मसला हल हो जाएगा। फरमाने लगे तू मेरा मुखलस है, तू जो कह रहा है मुझे भी उसमें बेहतरी लग रही है। वो एक मिसवाक लाया, फरमाया ये मेरे नबी की सुन्नत है। थोड़ी सी मुश्किल से मिसवाक की और फिर मिर्चें ना काली मिर्चें पिसी हुई मुंह में डाली। आधे घंटे के बाद एक कह आई और अंदर ना सारा खून जो मसूड़ों में था और जो सारा जमा हुआ था बाहर आ गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे बुला के लाओ उस तबीब को। वो कहता था मुंह खोल नहीं सकता, गिल्टियां बन गए, उसे बुला के लाओ। पहले मैं उसे अल्लाह का कुरान सुनाऊंगा, फिर मोहम्मद अरबी की नात सुनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि मेरा मुंह खुला है कि नहीं खुला। बुला के लाओ। मेरा यकीन कामिल है कि हुजूर ने जो फरमा दिया है उससे बात आगे पीछे हो सकती। ये कमाल। और फिर इल्म कमाल था, यकीन कमाल था, तो अमल भी कमाल था। अमल भी कमाल अमल आला हजरत ने पाया था। कमाल का अमल था, कमाल। देखे एक दफा ना आप ना सफर करते थे ना, जब उस वक्त ट्रेन पे सफर ज्यादा होता था। आज भी हिंदुस्तान के लोग ट्रेन पे सफर करना पसंद करते हैं। मैंने भी वहां ट्रेन पे सफर किया है। तो ट्रेन बिफोर टाइम आ जाती है, वक्त से पहले स्टेशन पे ट्रेन होती है, मजा आता है ट्रेन पे सफर करने। तो एक दफा मैं यहाँ लाहौर से बैठा कराची जाने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कब पहुंचेगी। कहते तुसी बह जाओ, जो सारे पहुंचोगे तुसी भी पहुंच जाओगे। तो यानी हमारा ये हाल है कि वो उसने ना मुझे मतलब इतना शानदार जवाब दिया कि मैं चुप कर गया। मैं गल तो ठीक कर दा। कहते जी टाइम हूँ तुहानू किवें दसीए, क्योंकि टाइम है ही कोई नहीं, हालात ही बड़े खराब थे उन दिनों। कहने लगा बैठ जाए, जब सारे पहुंचेंगे तो आप भी। मैं कहा चलो ठीक है, खत्म हो गई बात। तो हिंदुस्तान में ना ट्रेन का सफर ज्यादा किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फजल करेगा, पाकिस्तान की भी हर चीज इंशाल्लाह आगे निकल जाएगी सारी दुनिया। इस वतन पे अल्लाह ने बड़ा ही फजल करना है। तो सफर था। आला हजरत का तरीका यह था कि आप ये हिसाब लगाते थे कि नमाज का वक्त कहाँ आएगा। कोशिश फरमाते थे कि ट्रेन बदलनी पड़े तो बदल लें, लेकिन ऐसे टाइम पे जाके ट्रेन रुके कि जहां नमाज ना रह जाए। ये खास उनका तकवा था। बहरहाल एक दफा ना अजमेर शरीफ जा रहे थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के मज़ार पे हाजिरी देने, सुल्तानुल हिंद के मज़ार पे आला हजरत तशरीफ ले जा रहे। रस्ते में एक जगह मगरिब का वक्त हुआ, ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी, तो आला हजरत फरमाने लगे नीचे उतरो भाई। साथ ही ना प्लेटफार्म पे सफ़ें बिछ गई, चादरें बिछ गई, मुसल्ले बिछ गए। आला हजरत जमात करानी शुरू कर दी। रॉबर्ट नाम था स्टेशन मास्टर का। वक्त हो गया। वो जो गाड़ी का ड्राइवर था वो मुसलमान था और बड़ा अकीदतमंद था। ये अंग्रेज था, अंग्रेजों की हुकूमत थी। उसका दिल था कि मैं बुजुर्गों को नमाज पढ़ लेने दूं, पर यह कहने लगा चल टाइम हो गया, विसल दे। जो बैठ गया बैठ गया, जो रह गया रह गया। उसने विसल दिया गाड़ी को। आला हजरत नमाज पढ़ते रहे। दूसरी रकत सुकून से नमाज पढ़ी। अब वो गाड़ी को आगे ले जाते हैं, गाड़ी आगे जाती नहीं।
آگے لے جاتے ہیں، جاتی نہیں. وہ رابٹ جو تھا وہ کہنے لگا اس کو، ڈرائیور کو، چلاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا چال ہی نہیں رہی، انجن میں مسئلہ ہو گیا ہے. کہنے لگا ذرا پیچھے کرنا. اس نے پیچھے کی تو پیچھے ہونے لگ گئی، آگے کی تو جاتی نہیں. اس کو شک پڑا کہ یہ مسلمان ہے، شاید فیور کر رہا. کہتا تو نیچے اتر، میں بیٹھتا ہوں. وہ بیٹھا، اور وہ آگے کرتا ہے تو گاڑی آگے نہیں جاتی، پیچھے کرتا ہے تو گاڑی پیچھے جاتی ہے. انجینئر کو بلایا، ہر چیز چیک کر لی، پر گاڑی چلتی نہیں. کیسے چلے؟ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی. یہ کیسے چلے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چل سکتی نہیں. اب جو اس کو نا تھوڑی سمجھ آئی، پوری سمجھ کے بعد نا دل نرم ہوا. اتر کے نا اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے تو بیٹھ گیا، غور سے دیکھنے لگا کہ بڑے خشوع سے، خضوع سے، عاجزی سے، دل جمی سے اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، شوق سے، ذوق سے، توجہ سے. بڑا متاثر ہوا. نماز مکمل ہوئی نا تو ڈرائیور سے کہنے لگا میں نے بھی ساتھ جانا ہے. وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا. تو اعلیٰ حضرت سے فرمانے لگا، عرض کرنے لگا حضور یہ کیا تھا سارا کچھ؟ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، میں رب کی نماز پڑھ رہا تھا، رب نے بندوبست کرا دیا ہے. نماز جو اللہ کی تھی اللہ نے بندوبست کر دیا ہے، اس سے زیادہ میرا کمال کوئی نہیں. کہنے لگا حضرت جی پہلے میں نے اسلام سنا تھا، آج میں نے اسلام دیکھ لیا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اب مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اب مرید، آپ کو پتہ ہے مریدوں کا اپنا ذوق ہوتا ہے. کہنے لگے حضور آپ کی کرامت ہے، آپ کی کرامت ہے کہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا. فرمانے لگے بڑے آدمی تھے نا تو بڑے لوگ چیزیں اپنے کھاتے میں نہیں ڈالا کرتے، وہ ان چیزوں سے نفع لے کے قد نہیں اونچا کرتے. کہا جناب آپ کی کرامت ہے. فرمایا نہیں میری کرامت نہیں، یہ نماز کی برکت ہے. میری کرامت نہیں، یہ نماز کی برکت ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی برکت سے اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا فرما دی. اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی، ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے ساری زندگی حضور کی نعتیں لکھی ہیں تو قبر میں جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ کہنے لگے کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. حضور سونیا میں کیا کہوں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. پھر کہنے لگے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اور دیکھیے لکھنے کا انداز. کہنے لگے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دی. ان کی مہک نے دل کے، یہ نہیں کہا کہ موسم کھلا دیا ہے، دل کے. صرف حضور نے نہیں، حضور کی مہک نے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے، بس حضور گزر جائیں تو وہ گھر بس جاتا ہے، کوچہ بس جاتا ہے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. یہ شعر جب پہنچا نا داغ دہلوی کے پاس، اقبال کے استاد، تو وہ کہنے لگے مجھے کہنے دو ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، تم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. کچھ لوگوں نے ان پر بڑے بڑے الزامات لگائے، بڑے بڑے، لیکن آپ یقین کریں ان کی جو تعلیمات ہیں وہ انہی کی ہیں. انہوں نے کہا کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے دعا مانگو. انہوں نے کہا عورت کا پیر سے پردہ واجب ہے. انہوں نے دین جو بتایا ہے نا، لوگوں نے بڑے بڑے پراپوگنڈے کیے، بڑے بڑے لوگ پراپوگنڈے کرتے رہتے ہیں. سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں پراپوگنڈا ہوا. لیکن کمال کی بات یہ ہے، کمال کی
एड़ी चोटी का लोगों ने जोर लगाया, बड़ी बड़ी किताबें लिखी, बड़ा बड़ा कुछ कहा, बड़ा बड़ा कुछ किया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें कमाल दिया। उन्होंने सलाम लिखा था मुस्तफ़ा जान रहमत पे। उनको अल्लाह ने ये एजाज दिया कि हर मस्जिद में, हर जुमे में उनका लिखा हुआ सलाम पढ़ा जाता है, उनका लिखा हुआ सलाम पढ़ा जाता है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा का ताजा गुलिस्तान है आज भी। लोग समझते हैं कि खाली आप बातें करेंगे और खाली दलीलें देंगे। और यारो ये जो गुलामी है ना, गुलामी, मौलाना अमजद अली साहब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यकदम आला हजरत का दरवाजा खुला। ये भी मेरे आला हजरत की जिंदगी है, इसे भी देख, यकदम दरवाजा खुला तो बूढ़े इमाम के पैरों में जूता कोई नहीं, और आला हजरत सर पट दौड़े। मैं करीब गया, मैंने कहा हुजूर मैं सदके जाऊं, कहां जा रहे हो? कहने लगे किसी ने बताया मेरा मुर्शद का बेटा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाला है। अमजद अली देर न कर यार, कहीं शहजादा नाराज ना हो जाए, मेरे मुर्शद का बेटा, मेरे शेख का पोता, यार जरा जल्दी कर। कहते हैं आला हजरत दौड़े रेलवे स्टेशन पे। उन्हें अगर फतवे लिखने आते थे किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, तो वो ये भी कहा करते थे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। दौड़े गए रेलवे स्टेशन पे। और बूढ़े शेख सदरुल शरिया कहते हैं मैंने कहा हुजूर मैं ना चला जाऊं? कहने लगे ना पुत्र, मैंने बड़ा नमक खाया उस घर का, मैंने बड़ी नौकरी करी है, मेरी अपनी ड्यूटी है, तुम्हारी तो नहीं ना। मेरे शेख फरमाते रेलवे स्टेशन पे हजरत खड़े हैं, तो एक मुसाफिर उतरता, उसके करीब जाते अदब से सलाम लेते, तो कहते मारेरा शरीफ से तो नहीं कोई आया? कहते वो मुसाफिर गुजर जाता, दूसरा आता तो फिर करीब जाते, कहते वो उसके आस्थाने से तो नहीं आए, उधर से तो नहीं कोई आया। कहते सारे गुजर गए, जिन मुसाफिरों ने उतरना था उतर गए, ट्रेन चल पड़ी। तो मैंने कहा हुजूर किसी ने आपको गलत इत्तला दी थी, शहजादे तो आए नहीं। कहने लगे यार इत्तला गलत थी या ठीक थी, पर यहां तक आने का मजा बड़ा है। आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? ये बराबर नहीं हो सकते। आलिम आलिम होता है और जाहिल जाहिल होता है। ये बात अगर कोई आलिम करता तो लोग उस पर एतराज करते, ये बात अगर कोई साहिब इल्म करता ना, बड़ी बहुत अहम बात है, एक जुमला है पर इसकी गहराई देखिएगा। यानी ये बात अगर कोई आलिम करता कि भाई आलिम और जाहिल कैसे बराबर हो सकते हैं, तो शायद एक बड़ी तादाद थी लोगों की जो तस्लीम न करती, लेकिन बात उसने कर दी जो सबका मालिक व मुख्तार है, जो परवरदिगार आलिम है। उसने कहा आलिम और जाहिल कभी बराबर हो सकते नहीं। इल्म का माना जानना है, खबर रखना है। खबर रखने वाला आदमी बड़ा मोहतात होता है हर मामले में, और जाहिल बेहया आदमी के लिए तो फरमाया गया कि जब तू बेहया हो जाए तो तू वैसे ही आज़ाद है, जो तेरे दिल में आए कर। जब तक इंसान इल्म में होता है तो कुछ हया में होता है, उसका एक दायरा कार होता है, वो उसके अंदर बंद होता है। तो इल्म इस्लाम के अंदर एक बड़ी महबूब चीज़ है। इस्लाम ने हुसूल इल्म को पसंद किया है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको अल्लाह ने इल्म के रास्ते पे चला दिया, समझो रब करीम ने उसे जन्नत के रास्ते पे चला दिया। हुसूल इल्म, और तमाम उलूम की हम कदर करते हैं। जिस आदमी को रियाजी का इल्म आता है ना, वो काबिल कदर है, इसलिए कि जब हम लोगों ने विरासत के मसाइल देखने होंगे तो रियाजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैं कैसे उसकी बेकदरी करूं जो रियाजी जानता है? मुझे जब अल्लाह तौफीक दे मैं हज और उम्रे के लिए जाऊंगा तो मुझे पायलट के साथ जाना है। तो मैं अब ये दावा करूं कि दुनिया में सिर्फ उस आदमी की ज़रूरत है जो मैं हूं, तो ये मेरा दावा गलत है। इसलिए कि मैं वो अगर जानता होगा जहाज़ को उड़ाना चलाना, मैं उसकी कदर करूंगा तो मैं अल्लाह के घर पहुंचूंगा।
تو کتنا بڑا اس کا میرے لیے اگر میں سمجھوں تو یہ اعزاز ہے کہ اس نے اس فن کو دیکھا، اس کو سیکھا، اور پھر اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں بیت اللہ کی زیارت بھی نصیب کرائی اور روضہ رسول کا دیدار بھی عطا فرمایا۔ تو جہاں جو شخص جس معیار کا علم رکھتا ہے اور پھر اس کو مثبت استعمال کرتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ہر آدمی کی اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کے منصب کے لحاظ سے قدر کرتے تھے، ہر آدمی کی۔ جب حدیبیہ کے لیے سفیر کی ضرورت تھی تو کل صحابہ عادل تھے، پیارے تھے، پر حضور نے فرمایا یہ کام عثمان غنی بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اور یہ میرے محبوب کے علم کا کمال ہے کہ حضور لوگوں کی روحوں میں جھانک کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون بندہ کس قابل ہے۔ خیبر کی رات حضور نے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا جھنڈا سویرے اس کو دوں گا جو انشاءاللہ فتح کر کے آئے گا، جو فتح سویرے۔ تو بات تو رات حضور نے کر دی تھی کہ فتح ہو جائے گی، اور جھنڈا میں دے دوں گا، تو پھر فتح ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو یہ میرے رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے اعزاز دیا کہ ہر آدمی کی جہاں وہ جس صلاحیت کا مالک تھا اللہ کے رسول نے قدر فرمائی۔ دوستو، عزیزو، بزرگو، یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بڑھ کر جو جس علم کو حضور لے کے آئے اور جس علم کی حضور نے فضیلت بیان کی اور جس علم کے حوالے سے میرے رسول کریم علیہ السلام نے اظہار فرمایا، وہ ہے قرآن و سنت کا علم۔ اس علم کو حضور نے بڑا پسند کیا۔ اور ایک بات یہاں سمجھ لے، کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جن کا مخصوص کسی شعبے سے تعلق ہوتا ہے۔ ایک مکینک ہے یا الیکٹریشین ہے تو وہ بجلی کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اگر اس کو ہم یہ کہیں اس شعبے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو کہ آپ گاڑی بھی ٹھیک کر کے دیں تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ گاڑی کا مکینک اور ہے اور الیکٹریشین، یہ سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ لیکن جو قرآن و سنت کا علم ہے، یہ پتہ کیا ہے؟ یہ دین کے ہر شعبے کے ساتھ بات کرتا ہے۔ یعنی یہ وہ والا علم ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ عطا کرتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ باپ کی قدر کیا ہے اور سسر کی قدر کیا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اماں کا مقام کیا ہے اور بیوی کا درجہ۔ یہ ہمہ پہلو علم ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ روزی کیسے کمانی ہے، معاملات زندگی کو کیسے چلانا ہے، ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ تو یہ سارا ہمیں سکھاتا ہے۔ اس لیے اس علم کی فوقیت عقلاً بھی بہت زیادہ ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو اس علم دین کو اور دین کے عالم کو درجہ دیا، اس کی جو عظمت اور جو اس کی فضیلت ہے، اس کا الگ ایک مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو دو مجلسیں تھیں، دو مجالس تھیں۔ ایک مجلس میں لوگ بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، اور دوسری مجلس میں بیٹھ کر کے لوگ علم دین کی باتیں کر رہے تھے۔ پتہ نا آپ کو، ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں درویش اور ہوتے ہیں، مولوی اور ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب مولوی کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو عالم ہوتے ہیں دین کے۔ میں نے کہا درویش پھر جاہل کو کہتے ہوں گے، چونکہ اگر عالم، درویش کس کو کہتے ہیں؟ درویش اس عالم کو کہتے ہیں جو دین پر عمل کرے۔ جب وہ عمل کرتا ہے تو وہی درویش ہوتا ہے، وہی فقیر ہوتا ہے۔ اپنے علم پر عمل کرنے والا وہی درویش ہے، وہی فقیر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک مجلس علم حضور نے سجی ہوئی دیکھی اور ایک مجلس ذکر میرے نبی کریم علیہ السلام نے سجی ہوئی دیکھی۔ ان دونوں مجالس کو نبی پاک نے دیکھا اور حضور بیچ میں کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کے فرمایا ذکر والے بھی خیر ہی کر رہے ہیں اور علم والے بھی خیر ہی کر رہے ہیں۔ اب حضور نے فیصلہ سنانا تھا، ہیں یہ بھی اچھے اور ہیں وہ بھی اچھے۔ اب فیصلہ میرے نبی پاک کا کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے مجھے بھی اللہ نے استاد بنا کے بھیجا ہے، یہ لفظ کہے، اور میرے نبی پاک ان لوگوں میں بیٹھ گئے جو علم دین کی بات کر رہے تھے۔ حضور نے وہاں قیام فرمایا، حضور وہاں بیٹھ گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس بات کو سمجھ لیں، اس پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ حصول علم کا شوق پیدا کرو، علم کی مجالس کو اختیار کرو، اہل علم جاننے والے
ہمارے ہاں لوگوں کے پاس بڑا محدود سا علم ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اس علم کی ترویج کرنا، ایک خاص بیماری ہے جس پر میں اشارہ کرنے لگا ہوں، اس کو سمجھیے گا۔ تھوڑا سا علم ہوتا ہے مختصر سا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس علم کو دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں، حالانکہ اتنا محدود علم ہے۔ ابھی آپ ٹھہر جائیں، ابھی آپ اس میں پختگی لائیں، ابھی آپ سیکھنے کے ماحول میں رہیں۔ جب آپ سکھانے کی مسند پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو آپ کا سیکھنے کا ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اور جو آپ نے سیکھنے کا مزاج ہوتا ہے، اس میں ایک تو کمزوری آتی ہے، دوسرا یہ کہ پھر آپ کا ذہن جو ہوتا ہے، شیطان اور نفس، وہ آپ کو اس رستے سے روکتا ہے جس رستے پر آپ سیکھنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اس لیے زندگی میں سیکھتے رہنے کی کوشش کریں، شوق پیدا کریں سیکھنے کا، ذوق پیدا کریں سیکھنے کا۔ اگر حضرت موسیٰ چل سکتے ہیں سیکھنے کے ارادے سے، حضرت موسیٰ جب سیکھنے کے ارادے سے چلے نا جناب خضر کی طرف، تو ایک شاگرد بھی ان کے ساتھ تھا، تو شاگرد کہہ سکتا تھا کہ استاد جی یہ آپ کیا کرنے لگے، آپ تو خود استاد ہیں، تو آپ ایک نیا استاد ڈھونڈنے لگے۔ یہ چیزیں مانے ہوتی ہیں، لوگ علم سیکھ نہیں پاتے، لوگ ڈٹ جاتے۔ تو سیکھنے کا مزاج بنائیں، جب کوئی اچھی چیز کہیں سے ملے اس کو عکس کریں، اپنے تھوڑے علم کو زیادہ کی طرف جانے کے لیے حجاب نہ بنائیں، اور بڑے علماء کی بڑی باتیں خوبصورتی کے ساتھ ان کو جگہ دیں، فہم پیدا کریں۔ ہمارے زمانے میں لوگ تیزی کے ساتھ ان کو مختلف قسم کے طریقوں سے علماء سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، عداوت پیدا کی جاتی ہے۔ پتہ آپ کو ہمارے وزیر صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ یہ تو پسماندہ طبقے کے لوگ ہیں، اس چیز کا تسلسل کیا جاتا ہے۔ پھر ڈھیروں لوگ ہوتے ہیں جو روز نئی نئی داستانیں بنا کے علماء سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائیو، علم کا ذوق پیدا کریں۔ 10 شوال اور 14 جون بریلی میں فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی عمر ہوئی تو بسم اللہ شریف کرائی گئی، پڑھنا شروع کیا۔ 6.5 سال کی عمر تھی تو ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کا میلاد بیان کرنا شروع کر دیا۔ 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے تمام علوم حاصل کر لیے تھے، 13 اور تقریباً 13.5 سال اور 13.25 سال کی علم میں ایک ہوتا ہے تقریر کرنا اور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فتویٰ لکھنا۔ بہت بڑا مفتی ہو تو فتویٰ لکھتا ہے، تو ابھی اعلیٰ حضرت کی عمر پوری 14 سال نہیں ہوئی تھی کہ فتویٰ پہلا لکھ کے دے دیا۔ آپ کے والد صاحب بہت بڑے مفتی تھے، زمانہ فتویٰ لیتا تھا۔ جب پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا تو آپ کے ابا جی اسی دن اٹھے، فرمانے لگے بیٹے میں آج سے فارغ ہوں، فتویٰ تو ہی لکھا کرے گا۔ اور یہ پتہ ہے بات کیا ہے، لوگوں کو حسد پیدا ہو جاتا ہے، جس میں کوئی خوبی ہو نا اس کی خوبی کا اعتراف کرنا چاہیے، جلنا نہیں چاہیے۔ لوگ جلتے ہیں، داستان سرائی کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں۔ خوبی ہو تو خوبی کا اعتراف، ہم خوبی کا اعتراف نہیں کرتے، یہ ہمارا نقص ہے۔